پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا یہ کسی کلعدم جماعت کا جھنڈا نہیں ہے۔ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، جو اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑے، سخت سے سخت سزا، سخت سے سخت سزا، سخت سے سخت سزا۔ ہم لوگ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں ایک سیاسی، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے جو لگایا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت ہیں کہ یوتھ، جتنی بھی پاکستان کی یوتھ ہے وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور آپ الیکشنز میں دیکھیں گے کہ یہ یوتھ ان کا صفایا کرے گی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا پاکستان تحریک انصاف پہ، اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا۔ تنظیمی ہمارے جتنے بھی امور تھے کافی ڈسٹرب رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کافی قائدین، ہمارے کچھ مرکزی کچھ صوبائی قائدین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے گئے، جن وجوہات سے چھوڑتے گئے وہ آپ کو بھی معلوم ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ہمارے کارکنان پہ تشدد ہوتا رہا، ان پہ پکڑ دھکڑ کا ایک مرحلہ سٹارٹ ہو گیا، جس کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جو morale ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ہمارے جیسے سینکڑوں ہزاروں کارکنان اور ذمہ واران اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ذمہ واریاں بھی پوری کر رہے ہیں، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم پاکستان میں ایک پرامن شہری کی طرح اپنی سیاسی کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے جی لگے ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پشاور میں ہمارے جو سابقہ صدر تھے اشتیاق ارمٹ صاحب، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی سفارشوں پر، کسی قسم کی ہم کہہ دیں کہ فیورٹزم، نیپوٹزم کی بیاف پہ عہدے تقسیم نہ ہوں، اس لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ اسکروٹنی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان نے، میں آپ کو اگر ایک رف وہ بتا سکوں، تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں نے اس میں اپلائی کیا کہ ہمیں ذمہ واری دی جائے۔ تو ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی تھی، اس میں خود اس کا کنوینئر تھا ڈسٹرکٹ پشاور کا، اور ہم نے ایک بڑے شفاف طریقے سے ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا، اور بڑے اچھے اچھے ایسے چہرے ہمارے سامنے آئے، نئے لوگ سامنے آئے۔ تو وہ مرحلہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن بس اس بیچ میں یہ انسیڈنٹ آ گیا، وہ ایکٹیویٹیز ہماری سٹاپ ہو گئی، کیونکہ جس قسم کی پکڑ دکڑ دیجیے تو اس طریقے سے ہم اوپنلی اپنا کام سٹارٹ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ تھوڑا سا بریک آیا، لیکن انشاءاللہ بھی اس کو دوبارہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے میجورٹی جو کارکنان، پڑھے لکھے لوگ، سفید پوش لوگ، جب یہ پکڑ دکڑ سٹارٹ ہوئی جی، تو زیادہ تر ہمارے ایسے دوست تھے کہ جو فرنٹ سکرین پہ تھے، ان کے خلاف جب ایف آئی آرز ہوئیں تو ہمیں پارٹی کی طرف سے یہی ہدایات آئی کہ جی چونکہ یہ ایک جھوٹی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، ان سے بچنے کے لیے فی الحال آپ لوگ بالکل سائڈ پر ہو جائیں۔ لوگ سائڈوں پر ہو گئے، کوئی روپوش ہو گئے، کچھ بیچ میں گرفتار ہو گئے، لیکن یہ تھا کہ جو گرفتار ہوتے گئے ان پہ تو جو تشدد ہوتا رہا تھانوں میں اور کچھ نامعلوم جگہوں پر، اس کی رپورٹس تو ہمیں آتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ روپوش تھے تو ان کی فیملیز ڈیفینیٹلی وہ سفر کر رہی تھی۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی یہاں پر ہر قسم کا طبقہ، تو زیادہ تر لوگ واقعی پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تھانہ کچہری نہیں دیکھا، لیکن چونکہ ہم ایک اچھی کاز کے لیے نکلے ہوئے تھے، ہم ایک حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے نکلے تھے، تو ظاہری بات ہے اس میں مشکلات آتی ہیں۔ ہمارا لیڈر جو ہیں خان صاحب، جس بہادری سے وہ کھڑے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بھی ہمت ملی، اور ہماری طرح ہزاروں لوگ جو تھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں، اور آگے بھی کریں گے، اور ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری جدوجہد جاری ہے جی۔ ہم یہی کہیں گے کہ جو ظلم اس ٹائم ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، شاید ہی کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا ہو، ڈکٹیٹرشپ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جی۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں بس اس کے ساتھ ہمیں بھی چلنا پڑے گا، کیونکہ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ ظلم کا نظام ضرور ختم ہوگا، اور جو مقصد ہم لے کے نکلے انشاءاللہ یہ ضرور پورا ہوگا جی۔ اس 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر پارلیمانی بورڈ بن چکا تھا، ہر حلقے کے لیے لوگ اپلائی کر رہے تھے، تو میرے ایک رف آئیڈیا کے مطابق کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا جہاں پر 7-8 سے کم اپلیکنٹس ہوں۔ تو جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے پارٹی کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، البتہ انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے جی۔ صوبائی یا قومی اسمبلی کے لیے تو بڑی دور کے بعد انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ 2 قسم کے لوگ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ
ہمارے ایسے ساتھی تھے کہ جنہوں نے جب پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے بڑے ایک نیگیٹو سینس میں، مطلب کل تک وہ بالکل صحیح تھے، 9 مئی کے بعد جس ٹائم ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہونے لگی تو ان کی سٹیٹمنٹ ہی چینج ہو گئی. اب وہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی لالچ کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، یہ ان کو ہی پتا ہوگا. لیکن یہ تھا کہ کچھ لوگ ہمارے ایسے تھے کہ جنہوں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی. کچھ نے وفاداریاں بدلی، کچھ نے صرف سیاست چھوڑ دی. تو جو یہ وفاداریاں بدلنے والے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا مستقبل اور بھی تاریک ہوگا جی. اور رہ گئی پارٹی کی بات، تو پارٹی کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ادھر بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 7-8 ایپلیکینٹس ہر جگہ پر ہیں، تو ایک آدھ دو کے ہونے سے نہ یا نہ ہونے کی کوئی فرق نہیں پڑتا جی. 9 مئی کے بعد، بلکہ میں 9 مئی سے بھی تھوڑا پیچھے جاؤں گا، جس ٹائم عدم اعتماد کی تحریک آئی جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منعقد ہوا، اور ایک ایسا کراؤڈ تھا کہ جس ادھر سے ہی انہوں نے یہ جو اینٹی ایکٹیویٹیز ہمارے خلاف شروع کر دی. کیونکہ انہوں نے جس ٹائم کراؤڈ کا اور عوام کا رسپانس دیکھا تو ان کو سمجھ پڑ گئی کہ جی یہ ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں. جس سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی، اس کے بعد لوگوں کا رجحان بالکل تحریک انصاف کی طرف زیادہ ہوتا گیا جی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جیسے پہلے مستقبل میں جب حکومتیں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، لیکن اس مرتبہ اس کے بالکل برعکس ہوا جی. پورے پاکستان میں کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ضلع، کوئی تحصیل، کوئی ایسی یونین کونسل نہیں تھی جہاں پر تحریک انصاف کی فیور میں اور ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوا تھا. کرتے کرتے بات آ گئی ہمارے 9 مئی تک جی. 9 مئی کے بعد چونکہ ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم ہو گئی، پکڑ دکڑ سٹارٹ ہو گئی، لیکن جو عوام کا ریئیکشن ہے آپ دیکھ لیں، جتنے بھی پچھلے دنوں میں سرویز ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پشاور میں آپ نے جیسے کہا کہ 5 قومی اسمبلی اور 14 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جی. ابھی اس ٹائم موجودہ ہمارے صرف 2 MNAs رہ گئے ہیں جو سابقہ MNAs تھے، باقی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. کچھ پہلے ہی چلے گئے تھے، کچھ اس دوران میں چلے گئے. لیکن ہمیں جو امید ہے کہ پہلے سے زیادہ رزلٹ اچھا اس لیے آئے گا جی کہ اگر ان کو ڈر نہ ہوتا تو یہ الیکشن کی طرف جاتے جی. یہ الیکشن کی طرف نہ جانا، وہ الیکشن کی طرف وہ بندہ نہیں جائے گا جس کو پتہ ہے کہ میں نے ہار جانا ہے جی. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. تحریک انصاف پشاور میں بڑے منظم طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارا تنظیمی ڈھانچہ دوبارہ سے جو اس میں تھوڑی سی کمیاں رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کچھ ایک مہینہ ایک آدھ رہ گیا. جیسے ہی اس حکومت کا بوریا بستہ بند ہوگا اور جیسے ہی ہمارا الیکشن اناؤنس ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پشاور میں صرف تحریک انصاف نظر آئے. دیکھیں جی، ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. سب سے بڑی بات گرفتاری چھوڑیں، جب ہماری حکومت گرائی گئی تو پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کسی قسم کے پرتشدد ہوا. ہمارا ایک آئینی حق تھا، وہ آئینی حق ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے. شرپسند عناصر بیچ میں آئے، انہوں نے یہ کچھ واقعات ہوئے اور جس پہ ہمیں بھی افسوس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں جی. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، البتہ اگر فوج میں ہو یا کسی بھی محکمے میں غلط لوگ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے بات ضرور کی تھی، لیکن ایک بڑی منظم سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا. 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس میں ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ پری پلانڈ تھے جی. بے شک ہم لوگ وہاں پہ ہماری پارٹی احتجاج کر رہی تھی، لیکن جو یہ جلاؤ گھیراؤ، یہ جو جناح ہاؤس کا واقعہ ہوا، ریڈیو پاکستان کا واقعہ ہوا، ریڈیو پاکستان کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پہ جی پاکستان یہ پشاور کی پولیس لائن، یہ ریڈ زون کا ایریا. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہاں پر یہ لوگ پہنچ کیسے گئے. 2 مہینے ہو چکے ہیں جی. میں 9 مئی کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات کروں گا. ہمارے پشاور میں 25 FIRs ہو چکی ہیں، ہر FIR میں 500-600 بندہ نامعلوم ڈالا ہوا ہے. 2 مہینوں میں یہ کیسی پولیس ہے کہ انہوں نے ابھی تک ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کی. نشاندہی کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو بندہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی جھنڈا لے کے نکلا، اس کو پکڑ کے نامعلوم میں ڈال دیا. اب جس جھنڈے کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، یہ کسی کالعدم جماعت کا جھنڈا نہیں ہے. جو تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، ان کو پکڑیں اور سخت سے سخت سزا دیں. ہم لوگ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں ایک سیاسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے جو لگایا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دیکھیں جی، اپنے تمام ساتھیوں کو یہی پیغام ہے کہ ہم لوگ بالکل ایک اچھی کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں جی.
اس میں ہمارے راستے میں کافی ہرڈلز آئیں گے، کافی ہم پر مشکلات آئیں گی. ہم نے انشاءاللہ ڈٹ کے رہنا ہے، اپنی اس کاز کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. کسی قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کا ہم نے حصہ نہیں بننا جی. ہم نے اپنی آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، منظم رہنا ہے. اور جیسے ہمیں خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ تھوڑا سا سائڈ پہ فی الحال رہنا ہے، کیونکہ جس قسم کے گلو بٹ پہلے پنجاب میں تھے، اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بیڈ لک پشاور اور کے پی کے میں بھی آ چکے ہیں، تو ان کے ظلم سے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے جی. اپنا قانونی راستہ اپنائیں گے اور انشاءاللہ مل جل کے کام کریں گے جی. اور بس سب سے بڑی بات کہ ہم نے پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جھنڈا بھی اٹھانا ہے جی. تو جس چیز میں پاکستان کی سالمیت ہے انشاءاللہ ہم نے اس ٹریک پہ چلنا ہے. تو ہمارا تمام ساتھیوں کو یہی پیغام ہے. تھوڑا سا ہٹ کے ذرا وہ انصاف لائر فورم کی تھوڑی تعریف کر دیں کہ وہ جو دیکھیں کیسز کا جی، وہ کر دیں. انصاف لائرز فورم جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میرے خیال سے جو مشکلات کارکنان پہ آ رہی ہیں تو ان کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. آئی ایل ایف کی ٹیم نے جس طریقے سے ہماری قانونی مدد کی، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا بھی اس ٹائم ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے زمان پارک ہو یا اور کسی جگہ پر کوئی بھی ایکٹ، تو اس ٹائم وکیل فرنٹ فٹ پر ہے جی. اور ہمیں امید ہے کیونکہ ہمیں آئین اور قانون ہم نے انہی کے تھرو پہ سیکھنا ہے. یہی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے قانون کے دائرے میں کس طریقے سے آنا ہے، کس طریقے سے ان مقدمات کو ہم نے فیس کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایف آئی آر پشاور میں باقی نہیں رہی کہ جس میں ضمانتیں نہ ہو چکی ہوں. اور یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ جھوٹی ایف آئی آریں تھی. لیکن سارا کریڈٹ جاتا ہے اللہ کے بعد ہماری اس آئی ایل ایف کی ٹیم کو. چونکہ میں الیکشن مینجمنٹ سیل کو بھی ہیڈ کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ پشاور، تو ان چیزوں پہ تھوڑی بہت نظر رہتی ہے. خان صاحب کا ایک بہت پرانا ایک جملہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے ووٹرز ابھی چھوٹے ہیں. اس ٹائم واقعی ہم چھوٹے تھے جی. آج ہم ایز اے ووٹر، ایز اے سپورٹر، ایز اے ورکر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آج میں یہ بات کروں گا کہ جو 2018 میں 13 سے 17 سال کے بیچ میں تھے تو وہ 2023 میں 18 سال کو کراس کر چکے ہوں گے. اور جس طریقے سے ہم نے کمپین بھی چلائی ہے کہ ووٹر کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا، میجورٹی میکسیمم لوگوں نے اپنے ووٹ رجسٹرڈ کروائے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو نیا ووٹر ہوگا جی، اس کا ٹرن آؤٹ اگر ہم ایوریج لگائیں تو 90 to 95% جائے گا جی. 2013 میں جس حلقے کے ووٹ 3,90,000 3,95,000 تھے وہ اب 5 لاکھ کے لگ بھگ آ گئے. مطلب کہ لاکھ سوا لاکھ ووٹ نیا ووٹر رجسٹرڈ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو نیا ووٹر رجسٹرڈ ہو رہا ہے ان کا ٹرن آؤٹ جائے گا 90 to 95%. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ جو ینگسٹر ووٹر ہے یہ انشاءاللہ جی 95% پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. اور ہماری مین خان صاحب جس طرح بولتے ہیں کہ یوتھ، جتنی بھی پاکستان کی یوتھ ہے وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور آپ الیکشنز میں دیکھیں گے کہ یہ یوتھ ان کا صفایا کرے گی. 3 قسم کی دھاندلی تو ہوتی ہے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد. الیکشن سے پہلے کی جو دھاندلی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ایک پارٹی کو اس کی سیاسی ایکٹیویٹیز سے روکا جا رہا ہے، یہ بھی ایک دھاندلی میں ہی آتا ہے جی، کہ ہمیں وہ گراؤنڈ ہی نہیں دیا جا رہا جو باقیوں کے لیے اویلیبل ہے. تو پری پول تو یہ ان کی دھاندلی تو یہ شروع ہے جی. الیکشن کے دوران جو ان کی دھاندلی چلتی ہے، جس طریقے کے ان کے غنڈے، جس طریقے سے ان کے لوگ زور زبردستی، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ اکثر، ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے کراچی کے الیکشنز میں دیکھا کہ ٹھپے لگ رہے ہوتے تھے. تو اس کا بھی انشاءاللہ بندوبست کریں گے جی، انہی کے طریقے سے کریں گے. اور رہ گئی الیکشن کے جو بعد کی پولنگ کے بعد کی دھاندلی ہوتی ہے جی، تو وہ یہ ہے کہ وہ بڑے کچھ نامعلوم لوگ ہوتے ہیں، کیوں وہ ہم ان کو نہیں جانتے وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا بھی بندوبست کریں گے جی. اس مرتبہ کسی کو الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے جی. پاکستان تحریک انصاف فی الحال خاموش ضرور ہے جی، لیکن ہمارا ٹوٹل فوکس ہمارے الیکشن پر ہے. اور الیکشن میں ہمارا کلیئر کٹ یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنا جواب بیلٹ کے تھرو پہ دیں گے. تو جو ہمارا رائٹ ہے، جس کے لیے ہم 5 سال صبر کرتی ہے قوم کہ پھر وہ اپنا حکمران سلیکٹ کرتی ہے، تو جو ہمارا جو بیلٹ ہوگا اس کو انشاءاللہ چوری نہیں ہونے دیں گے جی.
پاکستان تحریک انصاف بالکل منظم طریقے سے انشاءاللہ الیکشن میں اترے گی جی. الیکٹرانک ووٹس کی طرف تو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا وہ انہوں نے الیکٹرانک جو ووٹر مشینز تھیں ان کو ختم کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جی دھاندلی پر اور یہ انہوں نے الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ جی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ الیکشن چوری نہیں ہو سکے گا، تو انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ طریقہ کار جو بھی ہو جی اس طریقے کا انشاءاللہ انسانوں کا سمندر نکلے گا الیکشن میں کہ انشاءاللہ ان کا اس مرتبہ بالکل صفایا کریں گے. پارٹی کی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے نا جی. جس طرح میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمارا ماننا ہے کہ ادھر پاکستان کی عوام نے بنایا، اور بڑے ایسے اتحاد ہیں، اگر ہم پچھلے ہسٹری میں بھی جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آج کل کے مولانا صاحبان ہیں ان کے بڑوں نے بھی کوئی اتحاد بنائے تھے جی، اس کی بھی بیک پہ کوئی اور لوگ تھے. اور آج بھی جو پی ڈی ایم بنا ہوا ہے یہ سارے، کیوں خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ دیکھ لینا کہ یہ سارے چور ایک اکٹھے ہو جائیں گے، وہ سارے چور اکٹھے ہوئے، ان کو اکٹھے کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں جی سب کے سامنے. تو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جتنے فیسیلیٹیٹرز ہیں جی یہ سب کے لیے میسج ہے.